تو مسکرا رہے ہیں, ہمارا تو مسکرانے کا ٹائم ہے. اس لیے کہ جس بگیسٹ پولیٹیکل ریالٹی کو آپ نے کہا کہ اس کے نام کے اوپر کٹا لگ گیا ہے, آپ نے کہا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے, آپ نے اس کے پارلیمنٹیرینز کو کہا کہ تم لوگوں کی سیاستیں ختم ہو گئیں, تم لوگوں کے پاکستان میں رہنے کی گنجائش باقی نہیں بچی. آج اسی سیاسی رہنما کی, اسی عمران خان کی جو دیوقامت رہنما ہے آپ لوگوں کی لیڈرشپ کے سامنے, بونے ہیں اب آپ کے لیڈرز اس کے سامنے, آج اسی عمران خان کی بنائی ہوئی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں. پہلے مذاکرات میں جب ہم نے یہ کہا کہ ہمارے ممبرز اویلیبل نہیں ہیں تو آپ کہتے ہیں خدا دا واسطہ جنہیں ہیں نہیں انہیں آ جاؤ. عمران خان آپ سے کو این آر او لے رہا ہے, عمران خان اپنا کیس لڑ کے باہر آ رہا ہے, اور آپ تسلی رکھیں جو چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں اس کا ہمیں ادراک ہے, ہمیں اندازہ ہے. میں نے آج سے 15-20 دن پہلے کہا تھا کہ ہم تو مسکرا رہے ہیں. چند لمحات قبل ایک پریس کانفرنس کی گئی رانا ثناء اللہ صاحب اور عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے, اور اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں بیان کی گئیں جن کا حقائق سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور نیگوسیشن کمیٹی کی میٹنگ کے بعد ہمارے سارے اکثر اراکین اسلام آباد سے موو کر چکے تھے ٹورڈز دیئر ڈیسٹینیشنز ایز پر دیئر کمٹمنٹس. جو کمیٹی کے سربراہ ہیں عمر ایوب صاحب, وہ اس وقت راولپنڈی میں ہیں اور ٹائملی پہنچنا ان کا ممکن نہیں تھا. اسی طریقے سے اسپیکر اسد کیسر صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب, راجہ ناصر عباس صاحب, تمام لوگ موو کر گئے تھے. تو پھر یہ ذمہ داری میرے حوالے کی گئی. جی میں آج جو پریس کانفرنس تھی وہ مجھے سننے کا اتفاق ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرسٹریشن پر مبنی پریس کانفرنس تھی, اور فرسٹریشن یہ تھی اور یہ ازیوم کیا جا رہا تھا اور ہمیں شاید بار بار اس بات پر مجبور بھی کیا جا رہا تھا. پہلے تو یہ کہ ہم مطالبات تحریری شکل کے اندر دیں, اور پھر یہ ازیوم کر لیا گیا کہ جب ہم مطالبات تحریری شکل کے اندر دیں گے تو اس کے اندر ہم عمران خان صاحب اور اپنے تمام اسیران کا نام لکھ کے دیں گے تاکہ اس کے فوراً بعد ایک پروپیگنڈا کیا جا سکے کہ دیکھیں جی انہوں نے عمران خان صاحب اور دیگر اسیران کی رہائی کے لیے لکھ کر دے دیا ہے تو دے آر ڈیمانڈنگ این آر او. ہم بھی ظاہر ہے اتنے دن سے بڑی سوچ فکر میں تھے اور ہمیں پتہ تھا کہ گورنمنٹ نے کہاں سے آ کے ہم پہ بیشنگ کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو بیانیہ وہ بنانا چاہ رہے تھے این آر او کا, وہ تو خود تباہ ہو گیا. آج ان کی گفتگو سے بھی تباہ ہو گیا, اور آج ہماری طرف سے جو ڈرافٹ جمع کروایا گیا اس کے ذریعے بھی تباہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو مطالبات پیش کیے اس کے اندر ہم نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے اوپر آپ اپنا جواب دیں. آپ بنا سکتے ہیں یا آپ نہیں بنا سکتے. اور ہم نے اپنی طرف سے 1 اسٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کے ٹی او آرز جو ہیں ان کا تعین وہاں پر کر دیا, جسے شاید ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا. پھر ایک بات کہی گئی کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کسی چیز کا. جناب والا آپ فورم نہیں ہیں کہ ہم نے آپ کو ثبوت پرووائڈ کرنے ہیں. فورم ہے جوڈیشل کمیشن. آپ کا اختیار, حکومت کا اختیار صرف جوڈیشل کمیشن بنانے تک ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ ہم نے پروپوگنڈا کر دیا, جھوٹا پروپوگنڈا کرتے رہے, کوئی زخمی نہیں ہے, کوئی شہید نہیں ہے, ہمارے پاس نام نہیں ہے, یہ میں آپ کے سامنے اب نام پڑھنے لگا ہوں 13 شہداء کا جن کا وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس تو کوئی شہید ہی کوئی نہیں ہے, تو ان کا نیریٹو ختم ہو گیا کہ گولی نہیں چلی. محمد الیاس سن آف الیاس حسین نمبر 1, قادر خان سن آف غلام حیدر نمبر 2, مبین خان سن آف اورنگزیب خان نمبر 3, سردار علی سن آف عبد الولی نمبر 4, طارق خان سن آف بخت شیریں نمبر 5, محمد علی سن آف گل خان نمبر 6, عمران عباسی سن آف محمد گلزار نمبر 7, تاج الدین سن آف رحمان الدین نمبر 8, عبد الرشید سن آف جلال الدین نمبر 9, احمد ولی سن آف عبداللہ خان نمبر 10, انیس ستی سن آف سفارش حسین ستی نمبر 11, سردار شفیق احمد سن آف سردار عمر خان نمبر 12, محمد ادریس سن آف سمندر خان نمبر 13. یہ وہ 13 شہداء ہیں جن کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے. آپ فورم نہیں ہیں کہ آپ کو یہ لسٹ دی جائے. آپ 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بنائیں, یہ لسٹ ہم وہاں پر دیں گے. اسی طریقے سے کہا گیا کہ جی کوئی زخمی نہیں ہے. اور میں اس میں ایک اور بات وضاحت کر دوں, کے پی کے کی حکومت کی طرف سے اور سی ایم کے پی کے کی طرف سے ان تمام شہداء کو, اگرچہ جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, یہ بات ہم اس پر بہت کلیئر ہیں, لیکن ایک شہید کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی فیملی, ظاہر ہے فیملی فائنینشیل کرائسس میں آتی ہے, مختلف پرابلمز آتے ہیں. تو اپنے تئیں ان تمام 13 افراد کو جو کمپنسیشن ہے وہ ان کے گھروں تک پہنچا دی گئی ہے. اگرچہ جان کی کمپنسیشن نہیں ہے, یہ میں پہلے بات کلیئر کر رہا ہوں, لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے کے پی کے میں ہماری حکومت تھی, ہم نے اپنے تئیں جو کر سکتے تھے وہ کر دیا. تو رانا صاحب
یہ ہے 13 شہداء کی لسٹ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس لسٹ نہیں ہے. نمبر 2، آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس زخمیوں کی کوئی لسٹ نہیں ہے. یہ میں نے ان کے ایڈریس آگے سے کاٹ دیے ہیں تاکہ وہ شہداء بھی مسنگز میں نہ چلے جائیں. اب وہ زخمی جو ہیں وہ مسنگز میں نہ چلے جائیں. اس لسٹ کے اندر گن شاٹس ہیں. یہ ایک لسٹ ہے اور یہ دوسری لسٹ ہے. یہ گن شاٹس ہیں, گن وونڈڈ ہیں. ان کے میڈیکل سرٹیفکیٹس ہمارے پاس موجود ہیں. آپ فورم نہیں ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ لسٹ پرووائڈ کرنی ہے. آپ کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ آپ یہ لسٹیں ہم سے مانگیں, کیونکہ گولیاں آپ نے چلائی ہیں, میسیکر آپ نے کیا ہے, قتل عام آپ نے کیا ہے. آپ خود ہی قاتل اور خود ہی منصف کا کردار ادا کرنے کی کوشش نہ کریں. جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کی, جو آپ انوسینٹ پلی کرتے ہیں کہ ہم گلٹی نہیں ہیں, ہم انوسینٹ ہیں, آپ کمیشن بنائیں, ہم یہ تمام چیزیں وہاں پر پیش کریں گے. یہ ایک لسٹ ہے 11 افراد پر مشتمل, ایک لسٹ ہے 13 افراد پر مشتمل, ایک لسٹ ہے 10 افراد پر مشتمل, ایک لسٹ ہے 6 افراد پر مشتمل, اور یہ ایک لسٹ ہے 22 افراد پر مشتمل. یہ گن وونڈڈ انجرڈ ہیں, ان کو گولیاں لگی ہیں. تو یہ جو آپ نے ایک بات کرنے کی کوشش کی کہ ہم نے دنیا کو گمراہ کر دیا, یا ہم نے یہ کر دیا, یا ہم نے وہ کر دیا, ہم نے یہ لسٹیں آپ کو پرووائڈ نہیں کرنی, ہم نے یہ لسٹیں جوڈیشل کمیشن کو پرووائڈ کرنی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا کوئی مسنگ نہیں ہے. ہماری طرف سے مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم صاحب نے 200 مسنگ افراد کی ایک لسٹ شیئر کی. ہم نے خود ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں لوکیٹ کیا, انہیں ٹریس کیا. ان میں سے کچھ لوگ ہمیں جہلم جیل کے اندر ملے, کچھ ہمیں اٹک میں ملے, کچھ ہمیں تھانوں کے اندر ملے جو ریمانڈ پر وہاں پر رکھے گئے تھے, اور ان میں 4 بندے وہ بھی ہیں جو لیڈر آف دا اپوزیشن کے ذاتی سٹاف کے مسنگ تھے. جوں یہ افراد ٹریس اور لوکیٹ ہوتے گئے, ہم اس کے ساتھ ساتھ اس لسٹ کو کٹ شارٹ کرتے گئے, اس کو مختصر کرتے گئے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ گزشتہ میٹنگ کے اندر رانا صاحب ہمارے سی ایم کے پی کے نے آپ سے 46 افراد کے مسنگ ہونے کا تذکرہ کیا. یہ ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. مسنگ کا دکھ ہم سمجھتے ہیں, غم ہم سمجھتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ کوئی ایک بھی مسنگ نہ رہے. لیکن کاش اگر آپ نے جو آج پریس کانفرنس کی اس میں یہ بتاتے کہ 200 میں سے 156 لوگ ہم نے خود ٹریس کیے ہیں اور لوکیٹ کیے ہیں. باقی جو 46 بچے ان کے اندر سے بھی کچھ لوگ لوکیٹ اور ٹریس ہو چکے ہیں. جتنے بھی افراد باقی بچیں گے, دعا ہے کہ ایک بھی مسنگ نہ ہو. لیکن جو افراد بچیں گے وہ ہم کمیشن کو ان کے نام پرووائڈ کرنے کے پابند ہیں, ہم کریں گے. تیسری بات آپ نے یہ کہی, اور کاش جو آپ نے یہ کہا کہ ہم نے یہ جو آج اپنے مطالبات پیش کیے ہیں, یہ جو ٹی او آر سیٹ کیے ہیں, یہ جو چیزیں ہیں, اس میں ہم کیا کریں. اس میں ہمیں پتا تھا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ نے بھاگنا ہے. آپ پہلے کہتے تھے کہ تحریری صورت میں دیں, پھر آپ نے یہ کہا کہ جی اس میں جو 9 مئی کا ایشو ہے اس کے اندر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ وہ اپنے راستے کا تعین کر چکے ہیں, لوگوں کو سزا ہو چکی ہے. تو پھر کیا جھک مارنے کے لیے بیٹھے تھے ہمارے ساتھ پہلی 2 میٹنگز میں اور آج تیسری میٹنگ کے اندر؟ آپ کو ہم نے پہلی میٹنگ میں بھی وربلی کلیئر کیا تھا کہ یہ ہمارا 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن ہماری ڈیمانڈ ہے, 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن ہماری ڈیمانڈ ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کمیشن نہیں بن سکتا یا اس پر بات نہیں ہو سکتی تو آج میٹنگ میں آپ کیا دیتے. مجھے پریس کانفرنس کرنے کی نوبت آپ کے رویے کی وجہ سے آئی ہے. گزشتہ 2 میٹنگز بھی ہوئیں, آپ کا رویہ جو تھا اس میٹنگز کے بعد آپ نے چیزوں کو اون کیا. جب آپ ملاقات نہیں کروا سکے ایز پر یور کمٹمنٹ, جو ہماری عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات تھی, آپ ہی کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں ملاقات کروانی چاہیے تھی, تو آپ نہیں کروا سکے. آپ پہلی میٹنگ کے بعد بھی عمران خان سے ہماری ملاقات کنٹرولڈ ماحول میں کروائی, دوسری میٹنگ کے بعد بھی ملاقات کنٹرولڈ ماحول میں ہوئی, آج تیسری میٹنگ میں بھی اعلامیے کے اندر آپ نے ہماری بات کے ساتھ اتفاق کیا اور آپ نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ ان کنٹرولڈ ایٹماسفیئر میں ملاقات کروائی جائے گی. تو کمٹمنٹ تو آپ نہیں پوری کر پا رہے.